دیکھیں اس ملک کو اگر آپ نے آگے لے کر جانا ہے تو ہم نے، بلکہ عمران خان صاحب کے ساتھ پرسوں میری ملاقات بھی ہوئی تھی، اس حوالے سے ڈسکشن بھی ہوئی بڑی تفصیل کے ساتھ، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات میں ان کو سپورٹ کرنے کا وعدہ کیا تھا اور کنڈیشن یہ رکھی تھی کہ پبلک سپورٹ کے بغیر وہ کیا کرے گی، وہ صرف بجلی کے بل بڑھائے گی، وہ گیس کے بل بڑھائے گی، وہ اشرافیہ کے یا بدماشیہ کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگائے گی، اور وہ اس ملک کے غریب عوام کے اوپر وہ تباہی مچائے گی جس سے نہ صرف بے روزگاری میں اضافہ ہوگا بلکہ عام آدمی کا جینا محال ہو جائے گا۔ یہ انہوں نے اس دن ہمیں سب کچھ بتایا۔ کویشچن ہے وہ آج تو نہ دنیا ان کو لیجیٹیمیٹ مان رہی ہے، نہ نیشنل لیول کے میڈیا یا لوگ اس کو لیجیٹیمیٹ مان رہے ہیں، نہ پبلک ان کو سپورٹ کر رہی ہے۔ بجا فرمانے جو آئی ایم ایف کی اپنی شرائط ہے، اپنا ان کا جو مانیٹرنگ سسٹم ہے وہ بھی بڑا فعال ہے، اگر آپ کی طرف سے جب خط لکھنے کا فیصلہ کیا گیا تو نون لیگ نے اس کو بڑے واضح طور پہ پھر ایک بیانیہ بنانا شروع کیا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کہ یہ ملک دشمنی ہے اور بیرونی مداخلت کی دعوت دینے سے اس کو تعبیر کیا جا رہا ہے۔ ان کی کیا حیثیت ہے پبلک میں؟ لوگوں نے تو ان کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیا ہے۔ ان کی کدھر ہے 17 سے 18 سیٹیں ہیں ٹوٹل؟ ان لوگوں کی حیثیت کیا ہے کہ یہ اس پارٹی کے بارے میں یہ بات کریں؟ انہوں نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کر کے لوگوں کے اوپر خبر اٹھانا ہے تو وہ تو ہم نہیں ماننے کو تیار۔ ہم کہتے ہیں آپ ریفارمز کریں، اور ریفارمز کون کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیں، یہ اوورسیز سے پیسے لا سکتے ہیں کہ آئیں آپ انویسٹمنٹ کریں؟ کسی انٹرنیشنل انویسٹر کو یہ کہہ سکتے ہیں آئیں انویسٹمنٹ کریں جب ان کا اپنا پیسہ ملک سے باہر پڑا ہوا ہے، جو لیجیٹیمیٹلی الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں؟ بات یہ ہے کہ جو آپ کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے کسی گورنمنٹ کی، وہ بہت ضروری ہوتی ہے، جس کے اوپر لوگوں کا ٹرسٹ ہو، پبلک کا فیتھ ہو، انٹرنیشنل انویسٹر آپ کے اوپر ٹرسٹ کرے، اوورسیز آپ کا ٹرسٹ کرے۔ جو سب سے بڑا آپ کا سٹیک ہولڈر ہے یا جو آپ کے ملک کو چلا رہا ہے وہ آپ کا اوورسیز ہے، وہ ان میں سے ایک بندہ ان کے اوپر ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کو جو مسلط کرنے والے لوگ ہیں، وہ ہوں یا یہ ہوں، کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ملک کو لے کے آگے چلیں گے اور یہ ہمارے اوپر اعتراض کر رہے ہیں؟ بھائی ہم نے تو اس وقت سپورٹ کیوں کیا تھا؟ بالکل سپورٹ کیا آئی ایم ایف کے ساتھ، صرف ایک کنڈیشن پہ کیا، فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائیں تاکہ جو پبلک سپورٹ والی گورنمنٹ آئے لوگوں کو وہ فیسلیٹیٹ کر سکے، وہ ریفارمز کر سکے، لوگوں کو کوئی مشکلات سے نکال سکے، امیر طبقے کو سے مراد دے کے غریب طبقے کو کچھ دیا جا سکے۔ شعیب صاحب، اگر یہ آئی ایم ایف کا پیسہ نہیں ملتا، آپ کا یہ واضح مینڈیٹ ہے اور پاکستان تحریک انصاف اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک مقبول جماعت کے طور پہ الیکشن میں آئی ہے، لیکن اگر یہ پیسے نہیں ملتے نقصان تو عوام کا ہوگا، اور یہ سیاسی جو آپ کے ساتھ انہوں نے جو کچھ بھی کیا اس کا کوئی اس سے بہتر راستہ بھی تو نکالا جا سکتا ہے۔ صرف یہ نہیں حرکت کر رہے، انہوں نے تو آئی ایم ایف سے بات کر کے، آئی ایم ایف کے بغیر تو پھر بھی آپ چل جائیں گے، آئی ایم ایف کے ساتھ تو پھر بھی آپ نہیں چل سکتے۔ مجھے بتائیں، بجلی کا بل آپ ایک عام گھر میں 50,000 کا دے رہے ہو، کل آپ 2 لاکھ روپے کا بل دو گے، کون دے گا؟ کیا آپ ان بلوں کو بڑھا کے آپ اپنی مراد ختم کریں گے؟ نہیں، آپ نے بچت کرنی نہیں ہے، آپ نے 87 وزیروں کو پچھلی دفعہ رکھے ہوئے تھے، اب اس سے بھی زیادہ ظلم ڈھائیں گے۔ تو اس ملک کا فائدہ یہ ہے کہ آپ پبلک سپورٹ والی گورنمنٹ کو آنے دیں، لیٹ دیم ڈیسائیڈ، وہ فیصلہ کریں گے کہ نہیں ہم نے ملک کو کس طرح چلانا ہے، جو پبلک کی سپورٹ کے بغیر ہوگی۔